ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب ان قریب پوچھیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی ان کے قبلہ سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرماؤ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تبدیلی قبلہ ہوئی، جب قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ہوتی تھی، پھر بیت اللہ شریف قبلہ مقرر ہوا۔ جب اس کا حکم ہوا تو پھر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگے یہودی اور عیسائی۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جی اللہ کے لیے ہے جو مشرق اور مغرب، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا حکم فرمائے تو ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں اس پر جی۔ اور یہ اللہ رب العزت جب بھی حکم فرماتا ہے راہ راست کی، سیدھے راستے کا ہی حکم فرماتا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو تبدیلی قبلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ بیت اللہ شریف قبلہ رہا۔ پھر اس کے بعد ایک تو یہ اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ امام القبلتین ہیں، کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، یعنی کسی اور نبی نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ادا کی ہے، ایک ہی قبلہ کی طرف، یا خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جنہوں نے بیت اللہ کی طرف نماز ادا کی ہے انہوں نے بیت المقدس کی طرف ادا نہیں کی، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی۔ یہ اعزاز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا یہ جو اعزاز ہے، یہ سابقہ گزشتہ جو کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اس میں ذکر تھی نا، ان صفات میں یہ صفت جو ہے یہ بھی ذکر تھی کہ مسلمان جو ہے یہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ مسلمانوں کے جو نبی ہیں یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے ان کا یہ اعزاز ہوگا کہ وہ امام القبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے والے امام، ان کا یہ اعزاز ہوگا۔ یہ آپ کا وصف، آپ کی یہ صفت جو ہے یہ گزشتہ یعنی پہلی کتابوں میں موجود تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت اللہ رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس مقرر کر دیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ جو عبادت کیا کرتے تھے، آپ بھی پھر جو پہلے طریقہ کار چلا آ رہا تھا یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز کا حکم تو نہیں ہوا تھا، نماز کی فرضیت جو ہے وہ ابھی رب تعالیٰ کی طرف سے فرض نماز نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے نا، وہ عبادت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق تھا شروع سے کہ کاش کہ بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ ہمارا بنا دیا جائے، شروع سے یہ شوق تھا۔ اسی شوق کی بنا پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف کے اندر، خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے اور خانہ کعبہ شریف جو ہے نا یہ بھی سامنے ہو جائے۔ تو آپ جو ہے نا یہاں پہ اگر بیت المقدس ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سینٹر میں خانہ کعبہ شریف ہے، اس طرف کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے تاکہ رخ جو ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے یہ شوق خانہ کعبہ شریف کے بارے میں یہ رہا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ تو غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا کی، جو نوافل ادا کیے، وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو معراج شریف پہ تشریف لے گئے، تو خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس کی طرف یہ پہلا سفر تھا۔ بیت المقدس میں جا کے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت فرمائی ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، تو وہ بھی بیت المقدس کا جو رخ تھا اسی طرح منہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اور پھر ابتدائی دور یعنی معراج شریف پہ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، نماز کی فرضیت ملی امت کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تشریف لانے کے بعد پھر باقاعدہ جو نماز ادا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو اب چونکہ ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 1 سال 5.5 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بھی آگے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے 15 رجب بروز سوموار کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر مسجد بنی سلمہ میں، اس وقت اس کا نام مسجد بنی سلمہ تھا، بعد میں قبلہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا نام مسجد قبلتین ہے، لیکن اس وقت اس کا نام مسجد بنی سلمہ یہ اس کا نام تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ 2 رکعت آپ نے ادا فرما لی اور 2 رکعت کے بعد یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کچھ آیات کریمہ جو ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اپنا رخ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لیجئے، اور یہ وہاں پہ آگے ذکر آئے گا کہ جہاں آپ کی منشا ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کی آپ کی منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، لہذا آپ ابھی اپنا رخ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لیجئے۔ تو پھر بقیہ 2 رکعات جو ہیں نماز ظہر کی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس وجہ سے اس مسجد کو پھر مسجد قبلتین نام رکھ دیا گیا۔ اب وہاں پہ 2 محراب ہے،
ٹھیک ہے، وہاں پہ یہاں پہ تو قبلہ جو ہے یہ مغرب کی طرف ہے نا، وہاں پہ قبلہ جو ہے وہ شمالاً جنوباً اس طرح ہے، ٹھیک ہے، 2 محراب ہے، شمالاً جنوباً 2 محراب ہیں وہاں پہ. تو یعنی ایک خانہ کعبہ شریف کی طرف محراب ہے، ایک مسجد قبلتین کی طرف محراب ہے. اور مخالف سمت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اب حکم ہو گیا کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رخ گھما کے قبلہ کی طرف منہ فرما لیا، تو یعنی مخالف سمت میں خانہ کعبہ شریف ہے. تو پھر بقیہ 2 رکعات جو ہے نا وہ آپ نے اس طرف منہ کر کے ادا فرمائے. ایک تو یہ بات ہے، خانہ کعبہ شریف یہ کوئی عمارت جو خانہ کعبہ شریف کی ہے نا، اس عمارت کو سجدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سمت ہے جو مقرر کر دی گئی. اب وہ سمت مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو عبادات بقیہ جتنی بھی ہیں ان کے لیے سمت ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ ہے، حج ہے، جی حج یہ نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے حج جو ہے نا وہ ہوگا، اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے تو پھر حج نہیں ہوگا، جی ایسی بات نہیں ہے. یعنی وہ حج خطبہ ہے جو سنا جاتا ہے، منہ اس طرف بھی ہے تو پھر بھی وہ سنا جائے گا، اس طرف ہے تو پھر بھی سنا جائے گا. اب خطبہ دینے والا اس کا رخ ادھر ہوتا ہے، خطبہ سننے والے ان کا رخ ادھر ہوتا ہے، جی لیکن سب کا حج ہو رہا ہوتا ہے. جی اور زکوٰۃ ہے، اور باقی دعا ہے، جی دعا کے لیے بھی کوئی سمت مقرر نہیں ہے، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا. ایک نماز ایسی عبادت ہے اس کے لیے سمت مقرر کی گئی. سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز کی ہے، اور نماز میں افضل ترین رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. یعنی سجدہ جو ہے وہ رب العالمین کی طرف منہ کر کے ادا کرنا. اب یہ سمت مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان بھٹکتے نہ رہے، ایک ہی رب تعالیٰ کی طرف، ایک ہی سمت کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے وہ عبادت کرے. ایک یہ نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ 100-200 نمازی ہیں، کسی کا رخ دائیں طرف ہے، کسی کا بائیں طرف ہے، کسی کا آگے ہے، کسی کا پیچھے ہے، جی اور کہیں کہ ہم تو عبادت تو اللہ کی ہی کر رہے ہیں نا. تو وہ جب عبادت کے اندر آپس میں ان کا اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بھی پھر اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ایک سمت مقرر کر دی گئی کہ مسلمان عبادت کے لحاظ سے، رب تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لحاظ سے ایک ہی سمت پر ان کا اتحاد اور اتفاق رہے. باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بھی ان کے قبلہ مقرر ہے، ایک ایک قبلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن آپس میں ان کا کوئی اتحاد اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہود ہیں مثال کے طور پہ، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، یہود نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے، سب نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا ہے. مسلمانوں کا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہے. لیکن اب یہود نے جو ہے ایک حصہ یہود نے اپنا مختص کر لیا اپنے لیے، اور ایک حصہ عیسائیوں نے مختص کر لیا، کہا یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ آپ کا قبلہ ہے وہ ایک ہی جہت، ایک ہی سمت ہے، یعنی بیت المقدس، لیکن اس میں بھی انہوں نے الگ الگ حصے بنا لیے. یعنی یہودیوں نے شرقی حصہ اور یہ جو ہے عیسائیوں نے مغربی حصہ، یہ اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک ہی خانہ کعبہ شریف مقرر کر دیا گیا، وہ ایک سمت ہے گویا کہ. اب یہ چونکہ فرشتوں کے لیے بھی بیت المعمور ایک قبلہ مقرر کیا گیا، ایک سمت مقرر کی گئی ہے، جنات کے لیے بھی سمت مقرر ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ انسانوں کے لیے بھی ایک سمت مقرر کر دی جائے.
اس وجہ سے بیت اللہ شریف، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ خانہ کعبہ شریف کی دیواروں، اس کے پتھروں کو سجدہ نہیں ہے۔ اگر خانہ کعبہ شریف وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ جو سمت مقرر کر دی گئی، اسی سمت کی طرف ہی منہ کر کے عبادت کی جائے گی اور نماز ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں صدہا حکمتیں ہیں، بے شمار اس میں حکمتیں ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ آیات کریمہ آتی رہیں گی آپ کو انشاءاللہ اس کی فضیلت، عظمت جو ہے وہ بتائی جاتی رہے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ایسے ہی یا اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً، ایک امت، وسطا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہ، رسول تم پر گواہ ہوں۔ اب یہ ایک اس امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، آخری امت کو، امت محمدی کو امت وسطا فرمایا گیا، درمیانی امت۔ اس درمیانی امت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ امتیں، اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نے بہت زیادہ شرک جو ہے نا وہ کیے، یہاں تک کہ کئی انبیاء کو انہوں نے جو ہے نا، انبیاء کرام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، کچھ نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، کچھ نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے کسی کو اللہ کا بیٹا کہا، کچھ یہاں تک چلے گئے کئی انبیاء کو ہی خدا کہہ دیا۔ جی، انبیاء کو ہی خدا کہہ دیا۔ یعنی عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہتا ہے کہ یہی خدا ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہ خدا ہے۔ تو البتہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ یہ امت جو ہے الحمدللہ یہ کسی نہ افراط کا شکار ہوئی ہے نہ تفریط کا شکار ہوئی ہے۔ جی، یہ اس وجہ سے اس کو درمیانی امت کہا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امت وہ امت ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ گواہ ہوں گے، باقی لوگوں کے یہ گواہ ہوں گے۔ یہ گواہ کیسے ہوں گے کہ قیامت کے روز تمام امتیں جمع ہوں گی، تو امت محمدی یہ بھی موجود ہوگی، باقی انبیاء کی امتیں وہ بھی موجود ہوں گی۔ تو جو منکر ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہے جی، اور انکار کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ کیا تمہیں تمہارے نبیوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ کیا تمہیں تمہارے نبیوں نے اللہ کا پیغام تمہارے تک نہیں پہنچایا؟ کیا تمہیں نبی آخر الزماں کی صفات جو ہیں وہ تم نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھی؟ یہ سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے کرے گا تو وہ مکر جائیں گے، انکار کر جائیں گے، جی، سمجھیں گے کہ یہاں پہ بھی داؤ لگ جائے گا، جبکہ وہاں پہ تو داؤ نہیں لگ سکتا نا۔ تو جب وہ یہ کہیں گے نا، کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی پیغام تیرا نہیں پہنچا، ہمارے پاس کسی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، یا کہیں گے کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ پہنچایا۔
اب اللہ فرمائے گا کہ یہ انکار کر رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ پیغام پہنچایا، جی یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا، لہذا اب تم اپنی گواہی پر کسی کو پیش کر سکتے ہو؟ کیا کسی کو لا سکتے ہو جو تمہاری گواہی دے، جو یہ کہیں کہ آپ لوگ سچے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت کو سارے معاملے کا پتہ ہے، لیکن حقیقت میں اس امت کی جو شان ہے، اس شان کو اللہ تبارک و تعالی واضح کرنا چاہتا ہے باقی امتوں کے اوپر، جی اس کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ واضح کرنا چاہتا ہے باقی امتوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت جب انبیاء سے پوچھے گا، وہ کہیں گے کہ جی پیغام پہنچایا۔ اللہ پوچھے گا کہ پھر گواہی کے طور پہ تم کس کو پیش کرو گے؟ تو انبیاء اکرام جو گزشتہ انبیاء ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے انبیاء ہیں، جی بعد میں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، البتہ حضور سے پہلے کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، آپ کی جلوہ گری ہوگی تو آپ کی امت ہوگی نا۔ تو جو پہلے والے انبیاء جو ہیں وہ اپنی گواہی کے لیے اس امت کو، امت محمدی کو پیش کریں گے کہ جی ہماری گواہی یہ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ بات درست ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہیں گے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا ہے، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور جب یہ گواہی پیش کریں گے نا، تو پھر وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس وقت تو یہ تھے ہی کوئی نہیں، جی جب ہم تھے اس وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے، یہ تو نبی آخر الزمان کی امت ہے، وہ تو ہمارے بعد تشریف لائے ہیں اور یہ امت تو ان کی امت ہے، تو لہذا ان کو کیسے خبر، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیسے خبر ہے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے اپنے نبی سے یہ سنا، جی کہ کتاب میں، قرآن مجید میں یہ گواہی موجود ہے، یہ انبیاء جو ہیں انہوں نے جو جو احکامات تیرے ان تک پہنچائے ہیں وہ سارے قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے اور ہم نے پڑھے ہیں، جی اب آپ نے پڑھ لی ہے نا، آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ کی گواہی جو ہے یہ بروز محشر رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کتاب میں پڑھا، حضور کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آقا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ہے ان کے متعلق کیسے پتا، آپ نے یہ گواہی کیسے دی؟ کہا کہ باری تعالیٰ جو تو نے مجھے بتایا اور جو اس موقع پر یہ گواہیاں ہوتی رہیں اور یہ احکامات پہنچاتے رہے اس وقت میں موجود تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پہلے فرما دی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اسی وجہ سے وذکر فرماتا ہے نا، اے محبوب یاد کرو فلاں وقت میں کیا ہوا، فلاں وقت میں کیا ہوا، فلاں نبی کے دور میں انبیاء نبی نے یہ پیغام امت تک پہنچایا، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ ساری نشانیاں جو یاد کرواتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کریں گے، فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم یہ امت ان انبیاء کی گواہ ہوگی، اور حضور نبی کریم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں گے رسول تم پر گواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی پیش فرمائیں گے۔ ہاں جی آگے جی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
اور اے محبوب بنایا ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، قبلہ قبلہ کو، اللاتی وہ جو تھے، اللاتی کنتا علیہا، یعنی اے محبوب ہم نے قبلہ کو جس پر آپ تھے اس کو اس لیے قبلہ بنایا ہے، جس پر تھے یعنی اے محبوب ہم نے بنایا قبلہ کو جس پر تھے، آگے چلے پھر وضاحت ہو جائے گی، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ پہچانے یا جانے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قبلہ کو بنانے کا، خانہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف پہلے قبلہ تھا، بعد میں خانہ کعبہ شریف قبلہ ہو گیا، تو فرمایا اس قبلہ کو بنانے کی وجہ یہ ہے تاکہ پتہ چلے رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ گھما لیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے، تو کون ان کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر لیں گے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا، کون اتباع نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ البتہ باری ہے، اگرچہ یہ باری ہے، الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان کے لیے تھا یہ بہت مشکل کہ اس سے پہلے وہ بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے، اب اچانک سے ان کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، بدل دیا جائے، تو ہے تو ان کے لیے بہت مشکل، بہت بھاری ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، ان کے لیے ہے بہت بھاری، لیکن ان پر نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اگر مل جائے تو پھر ان کے لیے بھاری کوئی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں، وما، اور نہیں ہے، ویسے مانا تو اس کا یہی ہے نا، وما کان اللہ، نہیں تھا اللہ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں، لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، اکارت کرے، ضائع کرے تمہارا ایمان، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی نمازیں تم نے پہلے ادا کی وہ بھی قبول ہیں، اور جو اب ادا کرو گے وہ بھی قبول ہیں، تمہارا ایمان جو ہے یا تمہارے اعمال جو ہیں یہ ضائع اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہر والا مہربان ہے، لرؤوف الرحیم، البتہ مہر والا مہربان ہے۔ اب یہ اعتراض تھا کہ بعض نے صحابہ نے یہ خیال کیا کہ جو صحابہ اس سے پہلے وفات پا گئے، تبدیلی قبلہ سے پہلے وہ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے وہ نماز ادا کرتے رہے، پھر وہ فوت ہو گئے، اب یہ قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہو گیا ہے، تو آیا ان کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان یا ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا
نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلب تمہارا پھرنا، وجہ کا چہرے کا، تمہارے چہرے کا پھرنا، فی السماء آسمان کی طرف، یا تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ان قریب یا ضرور ہم تمہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، قبلۃً اس قبلہ کی طرف، ترضاها جس پر آپ کی منشا ہے، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ان قریب ہم آپ کا چہرہ اس کی طرف پھیر دیں گے. یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی آئے نا، یعنی 15ویں شعبان نہ 15ویں رجب کو، پیر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے جبریل امی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبریل کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ ہو جائے بیت اللہ کی طرف. یہ قبلہ بدلنے کی، تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہود و نصارہ طعنے دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ ویسے تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، بات بات پہ اعتراضات کرتے ہیں جی، لیکن عبادت اسی کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں جہاں پہ ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں جی. یعنی بیت المقدس کی طرف ہی ہم منہ کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. گویا بیت اللہ، یہ قبلہ کے حوالے سے یہ ہماری پیروی کرتے ہیں، یہ ہماری پیروی کرتے ہیں، جس طرف ہم منہ کرتے ہیں اسی طرف یہ منہ کرتے ہیں. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، مرضی یہ تھی، کاش کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہو جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا نا، تو جبریل امی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو مامور من اللہ ہوں، مامور ہوں، قاصد ہوں، میں پیغام لے کے آتا ہوں، جاتا ہوں، رب تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان ایک جو ہے وہ ذریعہ ہوں، آنے جانے کا، پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہوں جی. تو لہذا آپ اپنے رب سے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود عرض کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو سنتا ہے. آپ اللہ سے یہ درخواست کیجئے کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پہ مصروف ہو گئے. اب جبریل امی پرواز کر گئے آسمانوں کی طرف. تو خواہش جو ہے وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے نا، جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں جب مصروف ہوئے، وہ نماز کیسی نماز تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے، ایسے چہرہ اٹھا کے نا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے نماز کے دوران. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا جی، بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم پھیر دیں گے، تمہیں ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، ترضاها جس میں آپ کی مرضی ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ساتھ ہی 2 رکعتوں کے بعد یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، پس پھیر دو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. ٹھیک ہے، پس اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
یہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک گھما لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، یعنی بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب ملی یا دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کتاب کا علم دے دیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، جو لگایا ہے حکم بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، اس حوالے سے یہ یقیناً حق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبق اسی طرح ہی ہے، سارا ملتا جلتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر لائیں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اگر تم لاؤ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، بکل آیا، ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلہ کی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ایسے خبیث ہیں کہ اب یہ قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف ہو گیا نا، اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے یا عیسائیوں کا قبلہ ہے، جی محض اس وجہ سے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اب جب حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو، تو پھر ان کو بھی اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے نا، جن کے قبلہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے۔ اب جب حکم آ گیا تو ان کو ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے نا، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں، فرمایا کہ اگر تم انہیں جو نشانی بھی ان کے پاس اگر تم لے کے آؤ، ان کتابیوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، کوئی نشانی بھی ان کو دکھا دو، تو پھر بھی جو ہے تمہارے قبلہ کی وہ پیروی نہیں کریں گے۔ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، اور اب کے بعد وما انت بتابع قبلتہم، تم ان کے قبلہ کی پیروی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وہ قابل احترام ضرور ہے کہ انبیاء کا قبلہ ہے، قبلہ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء میں قبلہ رہا ہے، اس وجہ سے، اور انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، بہت سے انبیاء نے وہاں پہ سکونت اختیار کی، جی تو اس وجہ سے قابل احترام وہ ضرور ہے، لیکن اب اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ وما انت بتابع قبلتہم، تو نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ وما بعض بتابع قبلۃ بعض، اور وہ ایسے بدبخت ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، نہیں وما، اور نہیں وہ ان بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے بتایا نا، یہودیوں نے اور قبلہ بنا لیا یا عیسائیوں نے اور بنا لیا، مسکن ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، بیت المقدس،
لیکن بدل دیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور فرمایا کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف تم جو ہے وہ نماز ادا کرو، قبلہ تم بیت المقدس کو بناؤ، ان کی یہ مرضی ہے، ان کی خواہش ہے. فرمایا کہ اگر ان کی خواہش کی تم پیروی کرو گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تم ضرور پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے یہ امت کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے یہ جملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے قبلہ کی پیروی جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ کر سکیں جی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور خود ان کی مرضی یہ تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قبلہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا قد نرا تقلب وجہک، تو جب ان کی مرضی کے مطابق قبلہ جو ہے بیت اللہ بنا دیا گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کیسے کر سکتے؟ تو یہ جملہ جو ہے یہ امت کے لیے کہ اب تم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ تم ان کی خواہشات کی بھی پیروی نہ کرنا. اگر کرو گے، تمہارے پاس علم آ گیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ بیت اللہ قبلہ ہے، تو پھر بھی تم بیت المقدس کو قبلہ اگر بناؤ گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے دی کتاب، آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بعض جو کہ پہلے یہود پر یہود کے نظریات پر تھے جی، تو یا عیسائیت پر تھے، یہودیت پر تھے، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بعض صحابہ جو پہلے یہودی تھے یا یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے جی، لیکن جب انہیں علم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ سب واضح ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے مراد کیا ہے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے، اپنا بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اگر مثال کے طور پہ 1000 کا مجمع ہے، اس میں سے بھی بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں ہے جی، غلطی نہیں کرے گا، کسی اور پر انگلی نہیں رکھے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ نہیں ہے. نہیں، لاکھوں کا اجتماع ہو وہ پہچان لے گا کہ میرا بیٹا فلاں ہے. اپنے بیٹے کو کپڑوں سے پہچان لے گا. آپ نے سنا ہوگا نا، بعض اوقات وہ آتا ہے کہ جی اپنا لاش مسخ ہو چکی تھی جی، جل کے راکھ ہو چکی تھی، تو وہ انگلیوں کے پوروں سے باپ نے پہچانا اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو جی، ناخنوں سے پہچان لیا اپنے بیٹے کو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی، ایکسیڈنٹ میں شکل مسخ ہو جاتی ہے، چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا، لیکن کپڑوں سے باپ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں جی. البتہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی باپ کو نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، جس سے اپنے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جان لیا، پہچان لیا، وہ ایسے جانتے اور پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. لیکن جنہوں نے، ان میں سے ایک فریق وہ بھی ہے کہ نشانیاں آنے کے باوجود ان کے پاس پھر بھی انہوں نے ان نشانیوں کو
حق کو انہوں نے جو ہے نا وہ چھپا لیا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جو ہے فرمایا کہ یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، پر ہرگز تم نہ ہونا شک والوں میں سے. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا شک و شبہ اس میں نہیں آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایسا ہو، دیکھتے ساتھ وہ بندہ، وہ امتی جو ہے نا وہ پہچان لے کہ یہ میں ہمارے آقا و مولا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے وجہتن سمت ہے، توجہ کی ایک سمت ہے. وجہتن توجہ کی ایک سمت ہے. ہوا مولیا، اسی کی طرف منہ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، پس چاہیے کہ سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اوروں سے بڑھ جاؤ. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. یہ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ انہوں نے باقی مذاہب نے اپنے اپنے جو قبلے بنائے ہوئے ہیں، فرمایا کہ تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے قبلہ کی طرف منہ کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، فرمایا ان کے اپنے انہوں نے سمت جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، بس اسی طرح وہ منہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ آپ اپنی نیکیاں کریں، صدقات و خیرات کریں، اعمال صالحہ کریں. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اینما تکونوا، کہ لے آئے گا تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یاتی لے آئے گا بکم اللہ جمیعا، تم کو اللہ اکٹھے، تم سب کو اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پہ اکٹھا فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، وہی بات پیچھے والی کہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، جہاں کہیں پہ بھی تم نکلو، خرجتا فولی وجہک، پس اپنا چہرہ اسی کی طرف، اپنا چہرہ کرو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تحقیق حق، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اللہ کو، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے. یعنی اس سے مراد جہاں کہیں پہ بھی مسلمان آباد ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں نماز ادا کی ہے اس مسجد میں جو نماز ادا کرے گا تو وہی قبلہ کی طرف منہ کرے گا، خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہ بات نہیں ہے. فرمایا کہ تم جہاں کہیں پہ بھی نکلو، یعنی سفر پر نکلو، تو تم پر لازم ہے کہ جب بھی نماز ادا کرو گے تو خانہ کعبہ شریف کی طرف، قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرو گے. یہی حق ہے تمہارے لیے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے محبوب، یہ جملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے اگلا جملہ امت کے لیے. اے محبوب، جہاں سے بھی آؤ یا جہاں سے بھی نکلو، بس اپنا چہرہ اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف کرو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پہ بھی ہو بس اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو. ٹھیک ہے، یعنی تم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کسی بھی ملک کے ساتھ تم تعلق رکھتے ہو، رہنے والے ہو، کسی ملک کے باسی ہو، تم جب بھی نماز ادا کرو گے اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کو ہی بناؤ گے. ٹھیک ہے، اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو گے. یعنی تمام مسلمان جہاں پہ بھی آباد ہو،
سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم ارشاد فرما دیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ کیوں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ اس وجہ سے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، کوئی تم پر اعتراض نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے جب ایک ہی سمت ہو جائے گی سب کی، تمام مسلمانوں کی، تو پھر کوئی تم پر اعتراض نہیں کر سکے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ نا انصافی کریں گے، یہ ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی کہ ایسے بھی کچھ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، وہ اعتراض کریں گے بھی، لیکن فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وہ اعتراض کرتے تو کرتے رہیں، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ پوری کر دوں میں اپنی نعمت جو تم پر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنی نعمت جو تم پر ہے یہ میں پوری کر دوں، اور یہ اس وجہ سے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا یہ یعنی اللہ رب العزت کے احسانات تو بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ قبلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقرر کر دیا، مختص کر دیا، تاکہ تمام مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، تو فرمایا کہ یہ قبلہ جن کے صدقے میں تمہیں ملا ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق تمہیں یہ قبلہ جو ہے یہ مقرر ہوا ہے، وہ ان کی شان کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے تم کو تمہاری طرف، تم میں، فیکم تم میں، رسولن رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور خوب ستھرا کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمہ اور اسرار و رموز اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور زیادہ بہت زیادہ صفات ہیں اور کمالات ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 صفات اس میں ذکر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صفت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں ہم پر پڑھتے ہیں اور ہمیں خوب ستھرا کرتے ہیں، یعنی ستھرا کرنے سے مراد یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے عیبوں سے ہمیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے ہیں کتاب قرآن مجید، والحکمہ اور اسرار و رموز اس کے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم عطا فرما دیے، سکھا دیے، یہ اسی لیے سکھاتے ہیں نا، جن کو نہیں پتا، جو نہیں جانتے، ان کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو جو خود نہیں جانتا اس نے دوسروں کو کیا سکھانا ہے؟ یہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، یہ ان کا رد ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری یاد کرو یا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون
اور ناشکری نہ کرو، یعنی کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر اس کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم بندوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور فرمایا کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم چل کے آؤں گا۔ کوئی اس کو یاد تو کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو شکر بجا لاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔